اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ جی، کیا پڑھ رہے تھے؟ علامات قیامت۔ کچھ فیلنگز ہیں آپ کی اس سبجیکٹ کے ساتھ؟ یعنی محسوس ہو رہی ہیں یہ علامات اپنے آس پاس، یا کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم سب اس ٹاپک کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب فتنے ہی فتنے ہیں آس پاس، یعنی وہ بارش کے قطرے ہمارے گھروں کے باہر نہیں، ہمارے گھروں کے اندر بہہ رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے، اس شر سے محفوظ رکھے۔ جی، دعا کے ساتھ کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ جی، لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے قطع رحمی، ٹھیک ہے؟ اب جو آج ہمیں جہاں سے سٹارٹ لینا ہے وہ پہلا ٹاپک ہے حق کو چھپانا۔ جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں، تو اس ٹاپک کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ چلیے، آج ہم دیکھتے ہیں ہمسائے سے برا سلوک۔ مسئلہ نمبر 24، قیامت کے قریب لوگ ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت دیکھیے، یاد رہے کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث نہ بنا دیں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ویسے تو بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری علامات بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک اہم بات جس پر آج ہم ڈسکشن لیں گے وہ ہے ہمسائے سے برا سلوک۔ اگر لفظ ہمسائے پر غور کریں، ہم سایہ، سایہ کسے کہتے ہیں؟ چھاؤں کو، شیڈ کو۔ ہم سایہ یعنی ایک ہی سائے میں رہنے والے لوگ۔ بہت اہم محسوس ہوگا اگر اس ورڈ پر آپ غور کریں۔ بحیثیت انسان ہمیں اکیلا رہنا مشکل لگتا ہے، ہم تنہا نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تعاون تو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے مل جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت دور رہتے ہیں، یعنی فاصلوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں لوگوں کا تعاون کن سے مل سکتا ہے؟ اپنے پڑوسیوں سے یا اپنے ہمسایوں سے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمسائے کو ایذا رسانی سے یعنی تکلیف دینے سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے۔ یہ جو وضاحت میں ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی، ان کو ذرا غور کرتے ہیں، ان پر دیکھتے ہیں ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں، واللہ وہ شخص مومن ہی نہیں جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے یعنی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ ایک اور حدیث جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی بار تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، یعنی ان کو آپ کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جس کا آپ سے خونی رشتہ ہو۔ ایک کہاوت ہے، ہمسایہ ماں کا جایا، سنا ہے آپ نے؟ ہمسایہ ماں کا جایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمسایہ ایسا ہے جیسے آپ کے اپنے سگے بہن بھائی جسے ماں نے پیدا کیا ہو، یعنی اتنا زیادہ کلوز ہے رشتہ ہمسائے سے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوگا۔ کیوں کہا ایسا؟ جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایسی فطرت یا ایسی عادت والا انسان اگر جنت میں داخل بھی کر دیا جائے تو وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو ستانے لگے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کی، نہ اس بات کو محسوس کیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اگر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی وہ اپنی اس فطرت سے باز نہ آئے۔ ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا، وہ جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہوں گے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت تو صرف مومنوں کی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ خیر خواہی کے جذبات سے ہم کس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اپنی پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی ہدیہ بھیجنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز بھی ہے، تو اس میں بھی پڑوسی کو یاد رکھو، یعنی پڑوسی کے ساتھ اپنی نعمتوں کو شیئر کرو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی پڑوسیوں کو کھانا بھیجنا بہترین ہدیہ ہے، لیکن عام طور پر ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ خود کھانا یہ ہمارے لیے بھی کافی نہیں، تو پڑوسیوں کو اس میں سے کہاں سے شیئر کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لیں، لیکن پڑوسیوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ بھیج دیں، کیونکہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اب ہم ان احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں، اگر کہ یہ تمام باتیں تو ہمارے علم میں پہلے ہی تھیں، جانتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی اخلاقی اعتبار سے تو ہم جانتے تھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے ادا کرنے چاہیے، لیکن آج ہم اس ٹاپک کو علامات قیامت کے ساتھ ذہن میں اس بات کو رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے علم میں تھیں، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ویسے بھی ایک بات جب سے ہم نے پڑھی ہے کہ علم ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، یہ بات مجھے ہر وقت خوفزدہ رکھتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ یہاں پر بات آئی ہے برا سلوک کرنے کی، یعنی پڑوسیوں سے برا سلوک کرنے کی بات آئی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کھانا تو بیچتے ہیں، لیکن توقع یہ کرتے ہیں کہ سامنے والا بھی ہم سے سیم ٹریٹ کرے، یعنی اب وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ بیچتا رہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں سے اس کا تذکرہ کرنا کہ میں تو فلاں کے گھر میں سارا سال کچھ نہ کچھ بیچتی ہوں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں۔ اور اگر یہ بات ان کے کانوں تک کسی طرح پہنچ جاتی ہے تو یہ پڑوسیوں کے لیے یا اس کے لیے بہت اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں برا سلوک۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہو، ان کی حیثیت بالکل بھی نہ ہو کہ وہ کسی طرح ہمارے لیے کچھ بھیج سکے،
ہمیں صرف اپنی حیثیت پر، اپنے معاملات پر غور کرنا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہوتے ہیں، بالکل جن کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے ہوتا ہے، وہ آپ سے حیثیت میں بہت کم ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز جو مہنگی ہو، جو ہمارے پڑوسی کے لیے بالکل بھی افورڈیبل نہ ہو، ایسی چیزیں گھر میں اپنے پکاتے ہیں یا منگوا کر کھاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ریپرز باہر گھر کے رکھ دیتے ہیں. کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر گھروں میں تو ڈسٹ بن گھر کے اندر ہی رکھے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے باہر دروازوں کے پاس ڈسٹ بن رکھے جاتے ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریپرز جو آپ نے باہر سے کوئی کھانا آرڈر کیا ہوتا ہے، جو کہ آج کل ٹرینڈ ہے، اگر کچھ ایسا آپ کے گھر میں پکا ہے یا کوئی ایسے ریپرز وغیرہ ہیں تو اس کو کوشش کر کے باہر نہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی اس حیثیت سے بالکل دور ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے کھانے منگوانا آسان ہو. اگر اس کے گھر میں کسی بچے کی نظر پڑ جاتی ہے یا خود ان میں سے کسی کی بھی نظر پڑ جاتی ہے تو ان کو احساس کمتری ہوگی کہ ہمارے لیے یہ چیز منگوانا آسان نہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھروں میں ماؤں کو، اپنے والدین کو اس بات کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ فلاں چیز یا یہ چیز مجھے بھی چاہیے یا ہمیں بھی کھانی ہے. یہ بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والی بات ہے. کوشش کیا کریں کہ اگر ایسا کچھ ہو تو تھوڑا بہت ہی صحیح دل بڑا کر کے ان کے ساتھ شیئر کر لیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی گھر میں، یعنی کسی پڑوسی کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے گھر سے ان کو کوئی سوراخ کروانا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈرین پائپ گزروانا ہوتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے گھر سے آپ کو کام کرنے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے. آپ اپنے گھر سے جو کام کروانا چاہیں کروائیں، ہم آپ کے لیے اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں کوئی ایک کیل بھی نہ ٹھوکے. ایسا دیکھا گیا ہے اور یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گھروں کی چھتوں میں پانی آ رہا ہے، شکایت کرنے پر کہ پلیز آپ اپنے واش روم سے کچھ تھوڑا بہت کام کروانے دیں. نہیں، ہم اپنے ٹائلز کو ہاتھ بھی نہیں لگوانے دیں گے، ہم نہیں توڑنے دیں گے، آپ اپنی چھت سے کچھ بھی کروا لیں. اب مسئلہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے، ہم اپنی چھت کو کیا کریں؟ لیکن صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں کروانے دیں گے. تو یہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک ہے. اگر وہ آج ہماری مدد کے محتاج ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم بھی کسی کی مدد کے محتاج ہو جائیں. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک عورت کا ذکر کیا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی، لیکن اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی تھی. اس کے پڑوسی اس سے پریشان تھے، جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے. حالانکہ وہ بہت زیادہ صدقات کرتی تھی اور بہت زیادہ عبادات میں بہت زیادہ آگے تھی، لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے. اور ایک اور عورت جس کا تذکرہ کیا کہ وہ عورت فرض نمازیں ادا کرتی ہے، یعنی معمول کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرتی ہے اور کبھی کبھار ہی صدقہ بھی کرتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، یعنی اس کا رویہ، اس کا معاملہ، اس کا اخلاق بہترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتیوں میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے یا آخرت کی کامیابی کے لیے صرف عبادات کافی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کافی نہیں، جب تک کہ ہم بندوں کے حقوق کو نہ پہچانیں. بندوں کے حقوق میں اہم ترین حقوق یہ ہیں کہ ان کو اذیت اور دکھ نہ دیا جائے. یہ جو آپ ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا پڑوسی، اپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے مدرسے میں، آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ ٹیم ورک میں کام کرنے والا، کسی کو بھی آپ کے رویے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ہمسائے ہماری پہچان ہے. کس طرح سے؟ اپنے آپ کو کبھی کوئی برا کہتا ہے؟ کوئی بھی اپنے آپ کو کبھی برا کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ہمارے ہمسایوں سے جا کر پوچھا جائے کہ ہم کیسے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں تو ہی ہم اچھے ہیں.
اگر ان کی ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے تو پھر ہم اس کیٹیگری سے خود کو نکال لیں. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے. سفر میں بھی انسان کو ایک دوسرے کی بہت پہچان ہوتی ہے کیونکہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمسائے بنے رہتے ہیں. اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کتنا صبر ہے ہمارے اندر، کیسا رویہ یا کیا معاملات ہیں ہمارے دوسروں کے ساتھ. اسی طرح سے ایک پڑوس میں جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بعد میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا سامنا عموماً ہمارے پڑوسیوں سے ہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ آتے جاتے مستقل ہمارے معاملات رہتے ہیں. اگر وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم اخلاق کے بہت اچھے ہیں اور ہماری ذات سے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہم ان کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا اخلاق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے، جو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہم ان تمام باتوں کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو، حالانکہ ان کا تعلق بھی ہماری آخرت سے ہے. اور وہ شخص تو جنت میں ہی نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. بہت نمازیں پڑھ لیں، بہت اذکار کر لیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں، لیکن سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کی قدردانی کرنا سکھائے، ان کی خیر خواہی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں.